اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس شب، آج کی شب جو آخری ہفتہ ماہ مبارک رمضان کہلاتا ہے، آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا جمعہ یوم قدس کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے میرا عنوان فلسطین اور ہماری ذمہ داریاں۔ بالعموم ہر مسلمان سے احکام کے عنوان سے، ذمہ داری کے عنوان سے، فرائض کے عنوان سے سوال کیا جائے گا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ چونکہ ہم خلا میں زندگی نہیں گزارے، ہم زمین پہ زندگی گزارے ہیں، تو ہماری گردن پر، ہمارے کاندھے پہ کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ فضا میں اگر ہوتے، خلا میں ہوتے، ہماری ذمہ داری نہ ہوتی، تنہا ہے وہاں پہ، زمین پر ہے، انسان آباد ہے، انسان بستے ہیں، تو انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ ہے۔ بالعموم تمام انسانیت، بحث انسانیت بھی ایک عمل ہے، ایک سوال ہے، ایک جواب ہے، بحث انسانیت۔ اس وقت آپ دیکھیں بحیثیت انسان کے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ اس کا تعلق کس ادیان سے ہے، کس مذہب سے ہے، بحیثیت انسان میں کہہ رہا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے حقوق الناس کی، تمام فقہا نے توضیح المسائل میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کم پانی ہے کہ جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں صرف، اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں ایک بے زبان جانور، دنیاوی اعتبار سے بدترین جانور میں نام آتا ہے سگ، کتا، اگر وہ مر رہا ہے تو فقہا کہتے ہیں بحیثیت کے مخلوق خدا، اللہ کی مخلوق ہے جو جاندار ہے، وضو کے بدلے تیمم کریں، وہ پانی مخلوق خدا اس جانور کو پلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وضو چھوڑو، نماز چھوڑو، پہلے سے پانی پلاؤ۔ یہ اتنا ہے، میں تمہیدی گفتگو کی جانب ابھی ہوں۔ میں کیا عجیب بات ہوگی پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق خدا، ایک جانور، ظاہری اعتبار سے پسترین مخلوق، پروردگار عالم نے اسے فوکس کیا کہ رضا الہی یہ وضو کے بدلے تیمم کر لو، رضا الہی یہ کہ نماز کو ثانوی حیثیت دو، پہلے سے پانی پلا دو۔ آپ کا وضو کا پانی مقدس ترین، خود ایک الگ ٹاپک ہے وضو کی فضائل، وضو کی اہمیت، وضو کا مقام۔ کہتے ہیں کوئی شخص اگر شہادت کا درجہ چاہتا ہے، شہادت کا ثواب، تو ہر وقت وضو میں رہا کرے۔ البتہ میں اس موضوع پہ نہیں بول رہا ہوں فی الحال، یہ کہ علماء آپ کو بیان فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرا ٹاپک تو یہ فلسطین اور ہماری ذمہ داری۔ تو جب پروردگار عالم نے اپنی مخلوق، پسترین مخلوق کے لیے یہ احکام صادر فرمائے، تو چیزا ایک مسلمان ظاہری اعتبار سے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، بدترین مسلمان، یعنی خبیث ترین مسلمان، جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی لفظ آیا خبیث، اور فقہا نے اپنی تقاریر میں نے خود سنا ہے لفظ یہ استعمال کرتے ہوئے، یعنی کوئی گالی نہیں ہے، خبیث، بدترین خبیث ہے نا، ناپاکیزہ۔ آپ انسان تو مانتے ہیں، اور دیگر ادیان سے جو بھی ان کا تعلق ہو، جس مذہب سے اس کا تعلق ہو، بحث ہے کہ انسان، تو جو مسلمان ان کو یہ کہ فلسطین، اور ہمارا کیا تعلق فلسطین سے؟
آپ ان لوگوں اپریشیٹ کریں، خراج تحسین پیش کریں کہ جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کیا. کیوں؟ بحیثیت انسانیت، بحیثیت انسانیت. تو یہاں بحیثیت انسانیت ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم کم از کم ایک نرم گوشہ رکھتے ہوئے ان کی حمایت رکھیں اپنے پاس، یہ حمایت کا اعلان ہو. ظاہری طور پر ہم تو کچھ کر نہیں سکتے سوائے دعا کے. آپ دیکھیں ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے، ایک وظیفہ ہے. کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ اکثر پیشتر میں نے وہ مکھی کی مثال دی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ روشن کی گئی تھی نمرود نے، اس میں مکھی آتی ہے، اپنے منہ میں پانی لے کے آتی ہے. دوسری مکھیوں نے کہا کہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ کہا کہ میری ذمہ داری اتنی بنتی ہے. کہا تیرے ہی منہ میں کتنا پانی آ سکتا ہے؟ سوئی کی نوک کے برابر قطرہ وہ اتنی بڑی آگ کو بجھا سکتا ہے. کہا میں محشر کے دن یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ پروردگار میں اس سزا میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. یہ تو اکثر سنا چکا میں. ایک اور روایت ہے اس سے ملتی جلتی کہ جب جناب اللہ کے نبی خدا جناب آدم علیہ السلام اس زمین پہ تشریف لائے اور پھر نبی خدا کا تعارف ہونے لگا، بات پھیلنے لگی، دنیا میں عام ہونے لگی. جب ہرنیوں کو یہ بات پتہ چلی تو ہرنیوں کا یعنی ہرنوں کا ایک ٹولہ جاتا ہے اور نبی خدا جناب آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، مثلا ہم آپ کو نبی خدا مانتے ہیں. اور جب نبی خدا جب آدم علیہ السلام نے ان کے سر پہ شفقت بھر ہاتھ پھیرا، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، تو آپ جانتے ہیں مشک و عنبر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہرن کی ناف سے یہ خوشبو آتی ہے. جو آج مشک و عنبر کی خوشبو کہ جو ہر چلتا پھرتا انسان نہیں خرید سکتا. بہت پہلے میں نے سنا تھا ایک ماشا جو ہے وہ 4,000 یا 40,000 کا ایک ماشا ملتا تھا. آج تو پتہ نہیں کیا ہے. اب جو موجودہ مشک و عنبر ہے وہ تو دوسرے درجے کا بی کوالٹی ہے، اصل جو میں بات بیان کر رہا ہوں. تو یہ خوشبو کب پیدا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شفقت پر ہاتھ پھیرا، ان کی حمایت کی، ان کی تائید کی، ان کی نبی خدا مانا. تو جب یہ ہرنیوں کا ٹولہ دوسرے ہرنوں کے پاس جاتی ہے تو وہ ہرنوں نے کہا تمہیں یہ خوشبو کہاں سے ملی؟ تو ہم نے نبی خدا کو ویلکم کیا، بیعت کی اور ان کو اپریشیٹ کیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ لوگ بھی جاتی ہیں مگر ان کو دست شفقت تو پھیرا نبی کو، مگر ان کو وہ خوشبو نہ ملی. اس لیے یہاں 2 گروہ ہو جاتے ہیرونی میں، سب میں وہ خوشبو نہیں ہوتی. یہاں ذمہ داری جو ان کا ہدف تھا، جو ان کا مقصد تھا کہ زمین پر حجت خدا ہے، زمین پر اللہ کا نبی خدا ہے، ان کو وہ سلام کرنے گئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے گئے. دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو وہاں پہ نبی خدا نے ان کو دعا دی، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، تو وہ خوشبو وہاں آئی. ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو فوکس کرے. دوسری جانب یہ دیکھیں کہ کوئی مرض تقلید، انسان کسی بھی تقلید کرتا ہو، ہمارا موضوع ویسے نہیں ہے، لیکن جو جس کی تقلید کرتا ہو اس کو فالو کرے. اہم موضوع تو یہ ہوتا ہے بھائی اب جس کی بھی کرتے ہو ہمیں کیا، سب فقی اہل بیت مراجع مجتہدین قابل احترام ہے، سب کا احترام واجب ہے، واجب احترام ہے. مگر آپ دیکھیں دوسری جانب آج سے 41 سال 42 سال پہلے، 44 سال پہلے، 45 سال پہلے آیت اللہ خمینی جب انقلاب اسلامی برپا ہو جاتا ہے تو اور بہت سے کاموں میں کام انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعے کو یوم قدس ہوگا، فلسطین کی مظلومیت کی حمایت کا اعلان کیا. آپ یہ دیکھیں ایک فقیہ کہہ رہا ہے، ایک مجتہد کہہ رہا ہے، ان کی بات کو اہمیت ہے. پھر دیکھیں کہ آقا خمینی نے جو بات فوکس ہے، کیا ان کے ذہن میں باتیں نہیں آئی ہوگی کہ فلسطین کا وہ علاقہ، وہ رقبہ، وہ لوگوں کا وہاں مقیم رہنا، وہ کس مذہب سے تعلق ہے، کہ وہ اہل سنت کا وہ طبقہ کہلاتا ہے کہ جس کو اہل سنت بھی اس کو جو وہ قبول نہیں کرتے. اختلافات ہیں لیکن انہوں نے کیا فوکس کیا فلسطین کے سامنے کون ہے مقابل میں؟ وہ ہے یہودی، اسلام کے دشمن.
مولا امیر مومن کی خطبہ ہے اس پہ بھی کہ مولا امیر مومن نے چھوٹے دشمن سے ہاتھ ملایا بڑے شیطان یا بڑے دشمن تک پہنچنے کے لیے. مجھے افراد کے نام یا بیان نہیں کرنے. مولا امیر مومن نے کام کیا. خدا نے کریم دعا خدا نے کریم سب سے پہلے ہمیں ہماری ذمہ داری فرائض وظیفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر ان وظائف اور ہماری ذمہ داریوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد